اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیتی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی الحاج محمد علی عطاری سے عیادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال بلال رضا عطاری المدنی کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں سنتوں بھرا بیان۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت 3 روزہ اجتماع کا اختتام، رکن شورا قاری سلیم عطاری کی شرکت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کی علماء و مشائخ کے اجتماع میں شرکت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحاج محمد علی عطاری سے ان کے والد کی طبیعت ناسازی پر عیادت فرمائی۔ سوری پیغام دیکھیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار مبلغ دعوت اسلامی الحاج محمد علی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی مسعود عطاری عرب شریف کے ہمارے کابینات کے ذمہ دار نگران ملک نے حاجی عبدالحبیب کو پیغام دیا ہوگا، صوتی پیغام۔ انہوں نے حاجی عمران کو، حاجی عمران نے مجھ تک پہنچایا کہ آپ کے والد محترم سخت بیمار ہو گئے اور آپ کو مکہ مکرمہ کہ آپ تو ماشاءاللہ تنظیمی طور پر ذمہ دار ہیں، تو وہاں سے آپ ابو المدینہ آپ آئے ہوئے اور والد صاحب ICU میں۔ اللہ تبارک و تعالی کربلا والوں کے صدقے میں آپ کے والد محترم کو شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سید صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کی بیماری دور کر دے اور انہیں بیمار مصطفیٰ بنا دے۔ ان کے نانا جان رحمت عالمیان کا صدقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ان کو جلدی جلدی ٹھیک فرما دے، ٹھیک کر دے، سنتوں بھری، نیکیوں بھری، عشق رسول بھری طویل زندگی نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب۔ آپ نے گزشتہ دنوں راولپنڈی پنجاب پاکستان کے بحریہ ٹاؤن میں سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی پھولوں سے شرکاء کو نوازا، ملاقات بھی فرمائی۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ان کی ہمت بڑھا، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد
رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس شہزادہ اطہار تشریف لائے، ہمیں دلی طور پہ بہت خوشی محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جب ملاقات کا شرف حاصل کیا تو آپ کے بیان میں جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ ہر ماہ میں انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادہ اطہار کی حفاظت فرمائے، آپ کو بلندی درجات کے ساتھ ہمارے سر و پتہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ نگران شورا کے سفر افریقہ سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ کے سفر میں نیکی کی دعوت، پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی کی گئی، مختلف مقامات کے آپ نے دورے بھی کیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ الحمدللہ سوازی لینڈ سے ابھی ہماری روانگی ہے۔ الحمدللہ مسلمان یہاں بھی آباد ہیں، اور اس میں بالخصوص ہمارے ہند، گجرات، بروچ کے ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں ایک تعداد میں آباد ہیں الحمدللہ۔ تو اب یہاں سے ساؤتھ افریقہ روانگی ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار مدرسہ یا کھول کر آپ اپنے بچوں کا بھی فیچر بنائیں۔ ہم نے اگر آپ کو مین پاور پرووائڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں کے جو بھی مطلب کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی بھی ملک کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں کے اگر کھاتے پیتے یا مخیر حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ وہاں پر دعوت اسلامی کے طریقہ کار و انداز کے مطابق اگر وہ جگہ کا انتظام کر لے کہ جس میں اسلامی بہنوں کا بھی انتظام ہو، مدنی منیوں کا انتظام ہو، مدنی منوں کا انتظام ہو، پھر اسلامی بھائیوں کو بھی وہاں پر تربیت دی جا سکے، ہے نا۔ ہمارے اسلامی بھائیوں مبلغین کو بھی دنیا بھر کے لیے تیار ہونا پڑے گا، اور دنیا بھر میں اس طرح کے بسے ہوئے عاشقان رسول کو بھی اپنے یہاں کام کرنے کے لیے، اپنا انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، ایسے ادارے بنانے کے لیے جو دعوت اسلامی کے طریقے پر چل سکیں، مدرسہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ، مساجد، تربیت گاہیں، فیضان مدینہ، اس طرح کی چیزیں، تاکہ وہاں پر ان کا اور ان کے اپنی آل اولاد کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ آپ بھی سوازی لینڈ کے اندر ترکیب کر سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی ذہن بنائیں، یہ سمجھے کہ یہ آپ کا ایک لائف اچیومنٹ پروجیکٹ ہوگا، تاکہ آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ کو لگے کہ میں کچھ پیچھے سوازی لینڈ میں نے 20 سال سے پیسہ نہیں کمایا، میں مرنے کے بعد سوازی لینڈ کے اندر ایک ایسا مرکز چھوڑ کے جا رہا جو میرے قبر میں کام آئے گا، ہے نا۔ ورنہ تو کیسا کمایا، کاروبار کیا، گھر بنایا، کار بنایا، بنگلہ بنایا، سب کچھ کیا، وہ سب یہیں رہ جائے گا نا۔ آپ سوازی لینڈ میں ہی کوئی ایسا مرکز کیوں نہیں بنا لیتے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں منیر بھائی؟ تاکہ وہ آج 200 فیملیز ہیں، حالات دنیا کے عجیب و غریب ہیں، پھر جب اچھا یہ بھی بتا دو، جب آس پاس کے ملکوں کو، جو اطراف کے جو ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے اطراف کے جو ملک ہیں جن میں مسلمان آباد ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یار اس ملک کے اندر ایک مدنی مرکز ہے جہاں پر مطلب کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہو جائے گا اور ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا سامان ہوگا، عالم، حافظ، اور ان کی مذہبی تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی، تو وہ اور مزید اس طرف موو کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والی مناجات افطار میں مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی نے شرکت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا
اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ مزید مصیبتوں سے حفاظت کا ایک نسخہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا گزشتہ دنوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں اختتام ہوا۔ اختتامی نشست میں رکن شورا قاری محمد سلیم اتاری نے شرکت فرمائی۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مجلس ججز و وکلا، مجلس رابطہ، مجلس حفاظتی امور اور مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، عیادت بھی کی، گھروں پہ جا کر نیکی کی دعوت دی۔ شور دنیا مورا جبو سنتر پوچار کربو، شور دنیا مورا جبو سنتر پوچار کربو، چین ہوک با بنگلہ دیش ہوک نشتا ہندوستان، چین ہوک با بنگلہ دیش ہوک نشتا ہندوستان، مرشدر فرمان مراد دی تیرا جی جان قربان، مرشدر فرمان مراد دی تیرا جی جان قربان۔ رکن شورا بلال رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے، جبکہ آپ کی بالٹی مور قافلے میں روانگی بھی ہوئی۔ نیو یارک امریکہ سے کینیڈا کے اسلامی بھائیوں کی مدنی قافلے میں سفر کے بعد
کینیڈا روانگی ہوئی۔ نگران عرب کابینہ نے امریکہ میں مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم نیو یارک سے میری لینڈ کی طرف جا رہے ہیں، بالٹیمور۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور عملی طور پہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل رہیے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ مجھے کم از کم روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر صرف کرنے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، USA میں ہیں یا دنیا کی کسی اور خطے میں، پاک و ہند میں، دعوت اسلامی کا عملی طور پر مدنی کام کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی کام کرنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا۔ بہت ہی پیارا سنتوں بھرا اجتماع جو کولولو جامع مسجد کمپالا یوگینڈا میں دعوت اسلامی کے تحت ہوا، جہاں علماء کرام و مشائخ عظام یوگینڈا کی تشریف آوری ہوئی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جبکہ علماء کرام نے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو اپنا بیڑا پار ہے۔ I'm Sheikh Suleiman from Cameroon. I'm happy as Islam is going ahead. I'm happy to meet my brothers from Pakistan, and we are going to be together. They are promising to come to Cameroon, and they are welcome to Cameroon. رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، پاکستان میں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ایک بڑا اہم مشورہ جاری ہے۔ باب المدینہ کراچی میں کہ اس وقت نگران کابینہ، ڈویژن مشاورت کے نگران اور ہمارے مجلس تاجران کے اسلامی بھائی جمع ہیں، اور آج ہم چند اہم مدنی پھولوں پر مشورہ کرنے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے اہم جو بات ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے مدنی مشورے کا ایک اہم مقصد ہے، وہ انشاءاللہ 10 مئی کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی ایک بڑا ہی پیارا اور اہم ترین موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس بیان کا موضوع ہے تجارت میں ترقی کا راز۔ تجارت میں ترقی کا راز، یہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کر کے اپنی تجارت میں کس طرح ترقی کی جائے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری تجارت زبو حالی کا شکار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار بڑھتا تو جا رہا ہے مگر سکون بھی جاتا جا رہا ہے، بہت سارے پرابلم ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو نگران شورا بڑے اہم ٹاپک پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میری نہ صرف باب المدینہ کراچی بلکہ دنیا بھر میں موجود بزنس کمیونٹی کے وہ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، تاجران اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ 10 مئی کو ہونے والے اس اجتماع میں اگر ممکن ہو تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر یہاں برکتیں لوٹتے ہوئے اس اجتماع میں شرکت کریں۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ ہفتے کی رات کو ہی آ جائیں، 9 مئی کی رات
مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا یہاں ہوگا، اس میں شرکت فرمائیں، اور 10 مئی کو ظہر کے بعد تقریباً 3 بجے نگران شورا یہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، تو اتوار کا دن بھی ہے، تو ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں۔ جو یہاں نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ باب المدینہ کے اہم ترین اسلام بھائی جمع ہیں، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ باب المدینہ کے ہر ایک تاجر تک اس اجتماع کی دعوت کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ ایک بڑا ہی پر رونق منظر ہوگا۔ تو بالخصوص جو حیدرآباد اور باب المدینہ کے قریب کے تاجران ہمیں سن رہے ہیں وہ ابھی سے نیت کر لیں، 10 مئی کوئی اور کام نہیں لینا، 10 مئی کا دن ہمیں انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا کے اس بیان میں، جس کا موضوع ہے تجارت میں ترقی کا راز، اس میں انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے۔ رکن شورا حاجی امین اتاری قافلہ جو ان دنوں خلیج میں ہے، آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات میں انفرادی کوشش فرمائی۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ اسلام آباد دارالحکومت پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری کے مجلس مالیات کو دیے گئے مدنی پھول، جبکہ تربیتی اجتماع میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر نگران مہروی کابینات اور رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری بھی موجود تھے۔ اللہ میری جھولی بھر دے، یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے جامعۃ المدینہ مظفر آباد کشمیر پاکستان میں طلباء و دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کشمیر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ بھی دیکھیے۔ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے۔ ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا